بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن دنیا پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری طاہر رسول صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، امیدوار صدر بار ایسوسی ایشن دنیا پور۔ آج ہم قانون کے حوالے سے خصوصی بات کریں گے۔ آپ 2013 اور 14 میں جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم کیسے ہیں کیا آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے بھین اپنی ابتدائی تعلیم دنیا پور پرائمری اسکول سے، پھر میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول دنیا پور سے کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایف اے دنیا پور سے، پھر جو ہے بی اے لودھرا سے کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے لا کی تعلیم ملتان سے حاصل کی ہے، ذکریہ یونیورسٹی سے۔ ٹھیک، وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ وکیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اس کام کے لیے چنا ہوا تھا، لیکن میں جو تھا بنیادی طور پہ وکیل بننے کے حق میں نہیں تھا، لیکن میرے اللہ نے بنا دیا ہے، اور اب جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ٹھیک، ایز اے قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک اچھا انسان ہی اچھا وکیل ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان جس میں اعتماد ہو، ہمدردی ہو، محبت ہو، لوگوں کے لیے تڑپ ہو، تو وہ میرا خیال ہے اچھا انسان بھی وہی ہوتا ہے اور اچھا وکیل بھی وہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ وکیل کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیونکہ جو آدمی بھی آتا ہے، کبھی کسی نے بلینک پیپر کے اوپر دستخط کر کے کسی کو نہیں دیے، وکیل کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں جی، کہ بلیک پیپر کے اوپر وہ دستخط کر کے دے دیتے ہیں، وکیل صاحب جو لکھنا ہے آپ لکھ لیں۔ تو اسی طرح بطور وکیل جو ہے اس کو اپنے اس کلائنٹ کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم پہ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں اور ہمیں بھی اتنا ہی اعتماد دینا چاہیے۔ ٹھیک، ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں، یہ بات بہت اچھی ہے، لیکن بیسیکلی طور پہ تو ہم جو وکیل لوگ ہیں یا جتنے بھی پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ہیں، جی، ہمیں اپنے قانون کو اور یہ ساری چیزوں کی پاسداری کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے جتنا بھی ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ہاں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو ہم بنیادی طور پہ جو ہے نا، ہم ہیں مسلمان، اور جی، مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و سنت والا ہے۔ جی، ہم اس قانون کو دلی طور پہ اور مینٹلی طور پہ کچھ ایگری نہیں کر پا رہے کہ یہ نظام جو ہے اتنا فلیکسیبل ہے کہ کسی کو سزا ملتی بھی ہے تو وہ چھوٹ جاتا ہے، اگر وہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر آ کے وہ اٹیمپٹ کرتا ہے اسی کی۔ تو یہ اسی کشمکش میں جو ہے تمام کیسز اور یہ تمام جناب جو ذہن ہیں وہ اسی کشمکش میں رہتے ہیں، اور معاملات جو ہیں پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بار اور بینچ کے کس طرح تعلقات ہیں دنیا ہاں، بھر میں؟ یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ بار اور بینچ کے ہمیشہ ہمارے بینچ کے ساتھ بہت مثالی تعلقات رہے ہیں، اور کبھی بھی ججز نے وکلا کو نظر انداز نہیں کیا۔ میری بار میں جو ہے ججز ہیں اتنے رسپیکٹیبل ہیں کہ تمام دوستوں کو پیار کرتے ہیں، محبت دیتے ہیں، اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ ٹھیک، ماشاء اللہ آپ صدر کے امیدوار ہیں۔ جب آپ صدر بن جائیں گے تو آپ وکلا سبان کے لیے کیا اصلاحات لائیں گے؟ میں نے منشور دیا ہوا ہے اپنے وکلا برادری کے لیے کہ جیسے ہی میں انشاءاللہ صدر الیکٹ ہوں گا جی، تو میں انشاءاللہ اپنے جو میرے وکیل بھائی ہیں اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو ہم اس کو 50,000 روپے پر ہیڈ دیں گے بار ایسوسیشن کی طرف سے۔ ٹھیک، اگر کسی کی بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو 1,00,000 روپے دیں گے۔ اچھا، اگر خدا نخواستہ کسی وکیل کی کوئی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کو 1,00,000 روپے دیں گے۔ باقی کالونی اور اس کے علاوہ چیمبرز میری اولین ترجیح ہے۔ ٹھیک، بار ایسوسی ایشن دنیا پور کے کیا مسائل ہیں؟ بار ایسوسیشن دنیا پور میں جو نئے بچے آ رہے ہیں، جتنے بھی وکلا دوست آ رہے ہیں، ان کے لیے چیمبر کی جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک، دوسرا جو ہمارے وکیل بھائی ہیں ان کے لیے کالونی کا مسئلہ ہے، وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہی تمام دوستوں کے ساتھ جیسے ہی ملیں اور ان کے ساتھ یہ کالونی کا مسئلہ بھی حل کریں۔ ٹھیک، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ ایز اے قانون دان کیا کہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی معاملہ ہو، ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا سپریم کورٹ کے ججز ہوں، وہ میرٹ پر ہی ہوں، کوئی درمیانی رستہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرٹ پر ایز پر لا جو سینئر ہو اور میرٹ پر آتا ہو اس کا حق بنتا ہے اس کو آنا چاہیے آگے۔ ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی ہے مستقل مزاجی اور محنت محنت محنت، اور اس کے علاوہ
آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ سب سے زیادہ جو میری اس کامیابی میں میری والدہ کی دعا ہے، باقی میرے دوستوں کا اعتماد ہے میرے اوپر، جنہوں نے مجھے اس کام کے لیے لگایا، انہوں نے کہا کہ آپ چل سکتے ہو، اور مجھے انہوں نے چلایا۔ ٹھیک، آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ میں نے پاکستان میں سفر کافی کیا ہے، لیکن اتنا زیادہ وہ جو ہے حالات اب ایسے ہیں کہ وکالت میں جو آدمی آ جاتا ہے نا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دے، لیکن جیسے ٹائم ملتا ہے جاتے ہیں کسی نہ کسی جگہ۔ ٹھیک، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ ہاں، میری جو آئیڈیل پرسنالٹی ہے وہ میری والدہ ہی ہے، کیونکہ اس میں وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جو ایک اچھے انسان میں اور ایک ہمدرد انسان میں ہونی چاہیے۔ والدین جو ہے وہ ہمیشہ اثاثہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو حیات رکھے۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، آپ امیدوار صدر بار ایسوسی ایشن دنیا پور ہیں۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا میسج ہے آپ کا؟ ہاں، یہ بات ہے کہ جو میرے دوست نئے آ رہے ہیں، جتنے بھی وکیل بھائی ہیں جی، اس پروفیشن میں نئے آتے ہیں، وہ کبھی یہ سوچ کے نہ آئیں کہ ہم نے جناب جو ہے نا آ کے یہاں پتہ نہیں کیا کر دینا ہے۔ آپ محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اتنا پھل دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔